فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرام وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلاة وسلاما عليك يا نبي الله غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد ماگدائم تو سلطان دو عالم ہستی استو دارم طماعیہ شہ جیلا مدد ایک بار اور درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ آقائے کائنات سید عالم ارواحنا فدا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے دور میں مبعوث ہوئے، ایسے دور میں تشریف لائے جس زمانے میں جہالت کو علم سمجھا جاتا تھا اور ہر طرف تاریکی ہی تاریکی تھی۔ سرزمین عرب بھی جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی اور سرزمین عرب کے علاوہ دوسرے خطوں کا حال تو اور بھی بے حال تھا۔ ایسے موقع پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی اور حضور نے اس دنیا میں تشریف لا کر اپنے ماننے والوں کو علم کا نور عطا فرمایا، علم کی روشنی عطا فرمائی، انہیں جینے کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرمایا۔ قرآن کریم میں علم کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ پہلی آیہ مبارکہ جو نبی کریم علیہ السلام پر نازل ہوتی ہے وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اے محبوب آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ تو تعلیم و تعلم کی اہمیت یہ ہے کہ قرآن مجید کی پہلی آیت ہی اقرأ نازل ہو رہی ہے کہ آپ پڑھیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے علم قرآن کو اور فہم قرآن کو اپنے صحابہ کے دلوں میں خوب اچھی طرح سے اتارا۔ ظاہر ہے کہ معاشرے کا ہر شخص نہ تو ڈاکٹر ہو سکتا ہے، نہ انجینئر ہو سکتا ہے، نہ ہی عالم ہو سکتا ہے، لیکن کچھ افراد، کچھ اشخاص ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر ہیں، کچھ وہ ہیں جو انجینئر ہیں اور کچھ وہ ہیں جو کہ عالم ہوں گے۔ انسان کو اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، بہتر زندگی گزارنے کے لیے۔ علم کے بغیر وہ بہتر زندگی نہیں گزار سکتا۔ اب ایک علم وہ ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنی جسمانی صحت کو اچھی رکھے گا، اپنے لیے مکان کو عمدہ بنائے گا، اپنے لیے روزگار کے اچھے مواقع تلاش کرے گا۔ یہ سارے علوم آدمی کے لیے پڑھنا ضروری امور میں سے ہے کہ وہ انہیں بھی سیکھے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر کے دیکھیں تو اگر ہم مومن ہیں تو پھر مومن ہونے کی حیثیت سے کسی بھی کام، کسی بھی راہ، کسی بھی قول اور کسی بھی فعل کے کرنے میں ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آیا یہ کرنا حلال ہے یا حرام ہے۔ جب تک حلال و حرام کی پرکھ نہ ہو جائے تب تک کہ اس راہ میں آدمی قدم نہیں رکھ سکتا۔ کاروبار بھی کرنا ہے تو پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ ہم کوئی علم حاصل کر رہے ہیں تو وہاں بھی پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا سیکھنا حلال ہے کہ حرام ہے۔ اگر ہم کوئی بات بھی بول رہے ہیں
تو پھر وہاں بھی اس چیز کا جاننا ضروری ہے کہ یہ حلال ہے کہ یہ حرام ہے۔ کوئی چیز سن رہے ہیں وہاں بھی یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، کیونکہ حلال کام آدمی کو اللہ کے نزدیک کرتا ہے اور حرام رب سے دور کر دیا کرتا ہے۔ اب حلال و حرام کی تمیز آدمی کو ہوگی کیسے؟ ڈاکٹر بن گیا، کیا وہ اپنے میڈیکل سائنس کے علم کے ذریعے سے چیزوں میں حلال و حرام کو بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا۔ ایک شخص انجینئر بن گیا، کیا وہ اپنے اس انجینئرنگ کے علم سے چیزوں میں حلال و حرام کو بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا ہے۔ ایک شخص تعمیرات کا ماہر ہو گیا، لیکن کیا اس کے ذریعے سے وہ حلال و حرام کے فرق کو بتا سکتا ہے؟ حلال و حرام کے فرق کو تو نہیں بتا سکتا نا۔ تو جہاں ان سارے علوم کے ماہرین کی ضرورت امت مسلمہ کو ہوئی، وہاں ان سے بڑھ کر کے ضرورت ان اشخاص کی ہوئی جو امت کو حلال و حرام کی رہنمائی کر سکیں۔ کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، کس کے کرنے پر تمہارے لیے اجر و ثواب ہے، کس کے کرنے سے تمہارے لیے گناہ ہے، کس کام کا کرنا، کس بات کا بولنا تمہارے لیے مباح ہے، اباحت کے دائرے میں آتا ہے۔ ایسے اشخاص جو یہ علم قوم کے درمیان تقسیم کریں، انہی اشخاص و افراد کو نبی کریم علیہ السلام نے عالم کے لقب سے یاد فرمایا ہے کہ وہ علماء ہوں گے جو قوم کے درمیان حلال و حرام کے علم کو پیش فرمائیں گے، اور پھر حلال و حرام کے علم کو پیش کر کے ان کی بہتر دنیا کا بھی سامان کریں گے اور بہتر آخرت کا بھی، کیونکہ آدمی صرف دنیا کی بہتری چاہے، اور اب وہ بہتری دنیا کی چاہے، نتیجہ یہ ہو کہ وہ حلال و حرام کی تمیز نہ حاصل کرے اور پڑ جائے حرام میں۔ کیا ایسے شخص کی دنیا بھی اچھی ہوتی ہے؟ دنیا بھی اچھی نہیں ہوتی۔ لیکن جب وہ حلال کے ذریعے سے دنیا کو اچھی کرتا ہے تو پھر اس کی آخرت بھی اچھی ہو جایا کرتی ہے۔ علماء کی یہ ذمہ داری کہ تمہیں امت کے درمیان حلال و حرام، صحیح غلط، حق اور باطل میں امتیاز کرانا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے والے سینکڑوں ہزاروں صحابہ کرام، مگر سب کے سب اس منصب پر فائز نہیں تھے کہ وہ مکمل طور پر سارے علوم اسلامیہ کو اپنے سینوں میں سمیٹنے والے ہوں، مگر ان میں سے بعض وہ تھے جو قرآن کریم کے، احادیث نبوی کے مکمل علوم اور معارف کے جانکار تھے۔ قرآن کریم نے بھی ہماری رہنمائی فرمائی کہ اگر ایک قوم کو کہا جائے کہ ساری قوم نکلے اور وہ علم ہی حاصل کرے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ساری قوم نکل جائے گی پھر کاروبار کون کرے گا، پھر کھیتی باڑی کون کرے گا، پھر گھر بار کون سنبھالے گا، تو یہ سارے امور کیسے چلیں گے؟ لیکن یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ ہر قوم سے، ہر طبقے سے، ہر جماعت سے ایک یا دو فرد نکلیں، اور وہ ایک یا دو فرد نکل کر کے دین کا علم حاصل کریں، اس لیے کہ جب دین کا علم حاصل کر کے وہ لوٹیں گے، اذا رجعوا، جب وہ لوٹیں گے اپنی قوم کی طرف، اور قوم کی طرف لوٹ کر وہ اپنی قوم کو وہ علم دیں گے، وہ گئے اور خود سیکھ کر کے آئے، اب جب وہ دیں گے تو جب قوم اس علم کو لے گی لعلہم یحذرون، تو پھر امید ہے کہ وہ بھی حرام سے بچ کر حلال پر ہی کاربند ہو جائے گی۔ تو اس چیز کی رہنمائی قرآن کریم نے بھی کی۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کی تربیت فرمائی، انہیں علوم اسلامیہ سے روشناس کرایا۔ نبی کریم علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد صحابہ کرام علیہم الرضوان نے علم کی وہ مسندیں آراستہ کی، علم کی وہ مجلسیں سجائی ہیں جس کی تاریخ دنیا میں نہیں مل سکتی۔ جو صحابی جہاں بیٹھ گیا وہ مقام دارالعلوم بن گیا۔
جو صحابی جہاں پر بیٹھ گیا، حضرت علی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بے شمار صحابہ کرام کوفہ تشریف لائے، اور جب کوفہ تشریف لائے تو پھر کوفہ کی جس گلی میں جائیں وہاں کسی نہ کسی صحابی کا مکان مل جائے، اور جب صحابی کا مکان ملے تو ایسا نہیں کہ وہ خالی مکان ہو، بلکہ مکان کے اندر دیکھیے تو علم حاصل کرنے والوں کا ہجوم ہے، مکان کے باہر دیکھیے تو علم حاصل کرنے والوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ تو پورے شہر کو حضرات صحابہ نے کیا کیا، وہ تو صرف ایک شہر تھا، انہوں نے پورے شہر کو شہر علم بنا دیا، پورے شہر کو دارالعلم بنا دیا انہوں نے۔ پھر ان سے علم حاصل کرنے والے بے شمار جو تابعین ہوئے، تبع تابعین ہوئے، ان کی جو مجلسیں آراستہ ہوئیں، مجلسیں سجی ہیں کہ تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ایک نظیر اگر آپ دیکھیں تو صحابہ سے علم حاصل کرنا، تابعین سے علم حاصل کرنا، اور پھر اپنی درسگاہ علم کو سجانا، انہی میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک نام آیا کرتا ہے۔ امام اعظم علیہ الرحمہ بڑے زبردست عالم ربانی مجتہد امت ہیں، اللہ نے انہیں اجتہاد کا منصب عطا فرمایا۔ پڑھانے سے بڑی گہری وابستگی تھی آپ کو، بڑی گہری دلچسپی تھی، لیکن صرف پڑھاتے ہی نہیں تھے بلکہ بے شمار وہ طلبہ جو اس لائق نہیں تھے کہ وہ تعلیم بھی حاصل کریں اور اپنی اخراجات کا بار بھی اٹھا لیں، بلکہ ان کے معاشی حالات بڑے کمزور ہوتے تھے، ان کے گھریلو حالات بڑی کمزور ہوتے تھے۔ ایسے لوگوں کی کفالت امام اعظم کیا کرتے تھے۔ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ امام اعظم کے بڑے ہونہار شاگرد، وہ امام اعظم کی درسگاہ میں آئے، پڑھنا شروع کیا انہوں نے۔ کچھ دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ وہ درسگاہ میں نہیں آئے، چند دن ہو گئے۔ امام اعظم نے خیال کیا کہ بھئی کیا بات ہے، ابو یوسف نہیں آتے ہیں، وجہ کیا ہو گئی آخر؟ تو ایک دن آپ نے اسپیشلی بلوایا انہیں اور بلوا کر کے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، آپ اتنے دن ہو گئے پڑھنے نہیں آ رہے ہیں؟ تو امام ابو یوسف نے کہا کہ حضور گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ تو والد صاحب نے کہا کہ فلاں جگہ جاؤ، مزدوری کرو تو کچھ پیسے ملیں گے، وہ پیسے لے کر آؤ گے تو گھر کا خرچ چلے گا، اس لیے میں پڑھنے نہیں آتا، میں وہاں جاتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، کچھ پیسے ملتے ہیں، اس سے گھر کا خرچ چلتا ہے۔ امام اعظم نے فرمایا بیٹا یہ بتاؤ صبح سے شام تک مزدوری کرتے ہو کتنے پیسے ملتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ اتنے پیسے ملتے ہیں۔ امام اعظم نے فرمایا کل صبح سے آنا، میری درسگاہ میں بیٹھنا، شام کو واپس جانا تو جتنا وہاں لے کر جاتے تھے اس کا ڈبل مجھ سے لے کر کے جانا۔ یہ تھا حضور نے جو علم دیا ہے اس کو پھیلانے کا شوق، کہ اس طرح سے ہمیں اپنی قوم اور اپنی امت میں اس علم کو تقسیم کرنا ہے۔ امام اعظم نے اپنی کفالت سے اپنے پیسے خرچ کر کے امام ابو یوسف کو پڑھایا، اور پھر پڑھایا تو اس شان کہ وہ عالم بنے کہ وہ اپنے زمانے میں اسلامی دنیا کے کسی ایک ملک کے نہیں بلکہ اس وقت اسلامی سلطنتیں، اسلامی ممالک خلافت کے تحت ہوا کرتی تھی، تو جو بغداد کی خلافت تھی اس کے تحت 20 ملک آیا کرتے تھے، ان سارے ممالک کے چیف جسٹس امام ابو یوسف بنائے گئے تھے۔ کس نے پڑھایا، کس نے پرورش کی؟ امام اعظم علیہ الرحمہ نے۔ ان کا یہ طرز عمل ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں علم دین کے پھیلاؤ سے کتنی رغبت رکھنی چاہیے، کتنی دلچسپی رکھنی چاہیے۔ ایک اور نظیر پیش کروں میں کہ اس علم کے پھیلاؤ کو ہمارے نبی کریم علیہ السلام کس قدر پسند فرمایا کرتے تھے۔ برہانپور کی سرزمین ہے، یہاں بڑے معروف اور مشہور بزرگ حضرت نائب رسول محمد ابن فضل اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاذ گرامی
حضرت شیخ وجیہ الدین گجراتی علوی علیہ الرحمہ، احمد آباد میں جن کا مزار مبارک ہے۔ شیخ وجیہ الدین گجراتی اپنے وقت کے بڑے زبردست عالم ربانی، بڑے زبردست استاذ اور مدرس۔ اب اسی سے اندازہ کر لیں جس کا شاگرد نائب رسول ہو وہ استاذ کیسا رہا ہوگا۔ شیخ وجیہ الدین گجراتی علیہ الرحمہ نے 50 سال سے زیادہ کا عرصہ صرف پڑھایا ہے، 50 سال سے زیادہ کا عرصہ۔ سلطان بہادر شاہ مظفر کا زمانہ تھا، گجرات کے والی تھے وہ، انہوں نے بھی کچھ انتظامات کیے اور آپ کا جو مدرسہ تھا اس کی شہرت پوری دنیا میں تھی۔ ایسا نہیں کہ صرف ہندوستان، پوری دنیا میں تھی۔ آپ کے اس مدرسے میں آپ سے پڑھنے والے عرب سے بھی طلبہ آیا کرتے تھے، اور وہ عرب سے آتے، آپ سے پڑھ کر جاتے، پھر انہوں نے عرب میں اپنی درسگاہیں سجائیں۔ جب اخیر وقت آیا تو آپ نے اپنے اندر کمزوری اور نقاہت محسوس کی، تو ارادہ یہ کیا کہ اب میں پڑھانا چھوڑ دوں۔ جب یہ ارادہ کیا کہ پڑھانا چھوڑ دیتا ہوں اور صرف یہ ہے کہ اب مدرسے کے انتظام و انصرام کی جو ذمہ داری ہے وہ اپنے سر رکھتا ہوں، پڑھانا چھوڑ دیتا ہوں۔ شیخ وجیہ الدین گجراتی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ پھر خواب میں نبی کریم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، حضور کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ وجیہ الدین تم نے پڑھانا کیوں چھوڑ دیا؟ کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، اب جسم کی حالت ویسی نہیں رہی، ویسی قوت و طاقت نہیں رہی کہ میں پڑھا سکوں۔ حضور نے فرمایا تم پڑھایا کرو، کیونکہ تمہارے درس میں کبھی کبھی ہم بھی آ جایا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ وہ درس گاہیں ہیں جس کے علم کا فروغ یہ ہے کہ کبھی نبی رحمت علیہ السلام بھی کرم فرمائیں تو وہاں پہ جلوہ گر ہو جایا کرتے ہیں، لیکن کیا اس علم سے ہٹ کر کے کسی اور علم کی درسگاہ میں آپ کو یہ منظر دیکھنے کو ملے گا؟ کہیں نہیں ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ وجیہ الدین گجراتی علیہ رحمہ جب ان کی اخیر میں حالت یہ ہو گئی کہ وہ بیٹھ نہیں سکتے تھے تو وہ لیٹ کر کے کتاب سینے پہ رکھ کر کے پڑھایا کرتے تھے، کیونکہ انہیں وہ چیز یاد تھی کہ حضور نے فرمایا کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے تمہاری مجلس درس میں کبھی ہم بھی جلوہ گر ہو جایا کرتے ہیں، تو پتہ نہیں وہ کون سا موقع ہو۔ مسلمانوں، یہ وہ علم ہے جس کا فروغ اور جس کی نشر و اشاعت میں ہمارے اسلاف نے بڑی قربانیاں پیش کی ہیں۔ ہم شہر برہانپور میں رہتے ہیں، اولیاء کرام کو ایک ولی کے طور پر، کرامت دکھانے والے بزرگوں کے طور پر ہم جانتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کی زندگیوں کا جائزہ لیں، خود حضرت نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ کو لیں، تاریخ یہ کہتی ہے کہ آپ آئے تو آپ نے خانقاہ اور مدرسہ بنایا تھا۔ تو مدرسہ کس لیے بنایا تھا؟ اسی لیے کہ وہاں پر آپ پڑھایا کرتے تھے، وہاں قرآن عظیم، تفاسیر، احادیث، اصول، منطق و بلاغت، جمیع علوم کی تعلیم آپ کی درسگاہ میں ہوا کرتی تھی۔ ایسے ہی اسی زمانے کے قریب ایک اور بھی آپ شہر برہانپور کا اگر ایک آپ عظیم الشان ادارہ، عظیم الشان مدرسہ دیکھنا چاہیں گے، یہ وہ زمانہ تھا کہ زمانے میں برار کے حالات کچھ ناگفتہ بے ہوئے۔ جب برار کے حالات خراب ہوئے تو برار میں سندھ کے ایک بڑے زبردست عالم ربانی رہا کرتے تھے، اور وہ برار کے سب سے بڑے مدرسے کے مدرس اول اور محتمم بھی تھے۔ وہ وہاں کے حالات ناسازگار ہوئے۔ برہان پور کے اس وقت کے حاکم نے ان کی خدمت میں گزارش کی کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں۔ کیوں تشریف لائیں تمہارے یہاں؟ کا کوئی ذاتی غرض نہیں، آپ صرف اس لیے یہاں تشریف لائیں کہ آپ اپنے مدرسے کی بنیاد برہان پور میں ڈالیں اور پھر یہاں آپ علم نبوی کے چراغ جلائیں۔ حاکم برہان پور کے
گزارش پر جو شخصیت برہانپور تشریف لائی اور یہاں انہوں نے مدرسے کا قیام کیا، وہ کوئی اور نہیں، وہ حضرت شیخ محدث طاہر علیہ الرحمہ ہیں، اور یہ محدث طاہر وہ ہیں جو کہ حضرت شہنشاہ بابا کے چچا ہیں۔ اور جب آپ آئے ہیں تو آپ کے ساتھ میں چھوٹی عمر میں بچپنے میں حضرت شاہ عیسیٰ جند اللہ یہاں پر آئے ہیں، تو پورے برہانپور کا سب سے بڑا ادارہ اس زمانے میں جو مانا جاتا تھا وہ حضرت شیخ محدث طاہر کا ادارہ مانا جاتا تھا۔ اسی درسگاہ میں پڑھا ہے کس نے؟ شاہ عیسیٰ جند اللہ نے بھی پڑھا ہے، پھر آپ نے بھی اسی درسگاہ میں پڑھایا، اور پھر آپ کے بعد اس درسگاہ کے جو مدرس اول ہوئے وہ شاہ عیسیٰ جند اللہ کے بیٹے بابا فتح محمد ہوئے ہیں، اور انہوں نے بھی اسی شمع علم کو جلایا ہے، اور علم دین کی روشنی سے انہوں نے سارے علاقے کو منور و مجلہ کیا ہے۔ یہ وہ شہر ہے جہاں پر بڑی بڑی علمی شخصیات پیدا ہوئیں، بڑے بڑے درس ادارے ہوا کرتے تھے، لیکن آج کے دور کا المیہ یہ ہے یہاں اتنی بڑی مسلمانوں کی تعداد ہونے کے باوجود کوئی خاطر خواہ ایک قاعدے کا ادارہ بھی موجود نہیں ہے۔ آخر یہ پسماندگی کیوں؟ یہ پسماندگی اس لیے کہ ہم نے علم دین کی جو اہمیت تھی اس کی طرف توجہ نہیں کی، اس کی طرف وہ نظر نہیں کی، اور اگر اس کی طرف نظر کریں تو پھر یہ پسماندگی دور ہو سکتی ہے، اور پھر سے ہم علم دین کی طرف مائل ہو سکتے ہیں۔ ہمیں سارے علوم پڑھنا ضروری ہے، لیکن آپ بتائیں کہ تاریخ میں آپ کو کوئی ایسی مثال ملے گی کہ جو میڈیکل کالج کا علم پڑھ رہا ہو اور اس بنیاد پر اسے رسول اللہ کی زیارت ہو جائے؟ کوئی ایسی مثال ملے گی کہ وہ تعمیرات کا علم حاصل کر رہا ہو اور اسے رسول اللہ کی زیارت ہو جائے؟ کیا تاریخ میں کوئی ایسی مثال ملے گی وہ انجینئرنگ کا علم پڑھ رہا ہو اور اس بنیاد پر اسے حضور کی زیارت ہو جائے؟ لیکن جو قال اللہ اور قال الرسول قرآن کا علم پڑھنے والا ہو، حضور کی احادیث کا علم حاصل کرنے والا ہو، کبھی نہ کبھی تو کرم ہوتا ہے، مقدر جاگتا ہے اور اسے زیارت رسول نصیب ہوا کرتی ہے۔ تو ایسا علم جس کا فیضان دنیا سے لے کر آخرت تک کے جاری و ساری ہے، اس کی فروغ کی جانب ہماری بے توجہی کیوں ہے؟ ہماری غفلت کیوں ہے؟ اور افسوس تو یہ ہے کہ یہ غفلت اور یہ بے توجہی یہ آج سے نہیں، یہ تب سے شروع ہوئی جب سے انگریزوں کا قدم ہندوستان میں آیا ہے۔ امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں ایک مقام پر لکھا کہ ایک صاحب نے یونیورسٹی کی گہار لگائی کہ یونیورسٹی بنانا ہے، تو تنہا ایک اکیلے بندے نے 50,000 روپے کا چندہ دے دیا، ایک نے 30,000 روپے کا چندہ دے دیا، لیکن اس کے بالمقابل آپ یہ کہیں کہ ایک مدرسہ بنانا ہے یا ایک دینی کتاب شائع کرنی ہے، اس کے لیے 500 روپے کا چندہ بھی آسانی سے نہیں ہوتا۔ تو ہم نے کیا کیا آخر؟ ہم نے کیا یہ کہ ہم نے ترجیحات کو بدل دی، ہم نے اس چیز کا امتیاز کھو دیا کہ اوپر کون ہے اور نیچے کون ہے، اس فرق کو مٹا دیا ہم نے۔ ہمیں اسی فرق کو پھر سے درست کرنے کی ضرورت ہے۔ سوچیں، غور کریں، کیا علم دین سے اوپر کوئی اور علم ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ علم قرآن کے اوپر کوئی علم ہو سکتا ہے؟ علم حدیث کے اوپر کوئی علم ہو سکتا ہے؟ علم فقہ کے اوپر کوئی اور علم ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم نے ترجیحات بدل دی، ہم نے کہا کہ نہیں یہ نیچے ہے، نعوذ باللہ۔ اور دیکھیں تو چونکہ دنیا میں زندگی گزارنی ہے میرے بھائی، 50 سال کی زندگی گزارنے کے لیے جو علم ہے تم نے اسے نمبر 1 کا درجہ دے دیا، وہ علم جو تمہاری ہمیشہ ہمیش کی زندگی میں کام آنے والا ہے اسے نمبر 2 پر ڈال دیا۔ یہ کون سی عقل مندی ہے؟ عقل مندی تو یہ ہے کہ وہ علم جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی میں کام آنے والا ہے،
کیسا کام آنے والا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن جنت میں پہنچ جائے گا، جنت میں پہنچ گیا، جنت میں پہنچنے کے بعد بھی اسے محتاجی ہوگی۔ جنت میں ساری نعمتیں مل رہی ہیں، جو خواہش کر رہا ہے وہ چیز مل جا رہی ہے، اس کے باوجود حضور نے فرمایا اسے محتاجی ہوگی۔ صحابہ منتظر ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام جنت وہ مقام ہے جس کے بارے میں آپ کے رب نے ہمیں بتایا کہ وہاں آدمی جو چاہے گا، جو خواہش کرے گا وہ چیز اسے مل جائے گی۔ اس نے یہ خواہش کیا مجھے شربت چاہیے، زبان پر بھی بات نہیں لایا اور وہ پیالہ اس کے ہاتھ میں ہوگا، مجھے فلاں چیز چاہیے، وہ چیز اسے مل جائے گی، رب کے دیدار کی سعادت اسے میسر آئے گی۔ اس کے باوجود حضور فرماتے ہیں وہ محتاج ہوں گے، انہیں حاجت ہوگی کہ وہ اپنی ضرورت کا سوال کریں اور یہ سمجھیں کہ ہمیں رب سے مانگنا کیا ہے۔ اس کی حاجت ہوگی، اس کی محتاجی ہوگی کہ ہمیں رب سے مانگنا کیا ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام جنت میں کس کے محتاج ہوں گے؟ حضور نے فرمایا مومن جنت میں بھی عالم کا محتاج ہوگا، وہ اس سے استفسار کرے گا اب میں جب اپنے رب کا دیدار کروں تو اپنے رب سے کیا مانگوں میں، اس وقت بھی وہ اس کا محتاج ہوگا۔ تو قرآن کریم نے یہ بھی کہا تھا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، دنیا کی زندگی میں کہا تھا علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو، وہ تمہاری رہنمائی کریں گے۔ کیا شان خداوندی ہے کہ ان کی رہنمائی کا یہ منصب اس نے دنیا سے لے کر آخرت تک کے لیے باقی رکھا ہوا ہے کہ وہاں بھی وہ رہنمائی کرنے والے ہوں گے، وہاں بھی وہ استفسار کرنے والے ہوں گے۔ اس لیے اے میری قوم کے غیور لوگوں یہ ذہن بناؤ کہ مجھے اپنے ایک بچے کو کم از کم ایسا عالم تو ضرور بنانا ہے جو دنیا سے لے کر آخرت تک دین کی امور کی رہنمائی کرنے والا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح اسلامی فکر عطا فرمائے، صحیح اسلامی سوچ عطا فرمائے، اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسئلہ سماعت کر لیں، عام طور پر ایک چیز مشہور ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کا جو الوداعی جمعہ ہوتا ہے اس میں 4 رکعت نماز آدمی نے مخصوص طریقے پر پڑھ لیا تو اس کی زندگی بھر کی نمازیں جو کہ قضا ہیں وہ معاف ہو جاتی ہیں، وہ ادا ہو جاتی ہیں۔ اور اس چیز کو قول رسول کہا جاتا ہے کہ یہ حضور کا فرمان ہے، یہ باطل موضوع اور گڑھی ہوئی روایت ہے، ایسا کوئی فرمان نبی کریم علیہ السلام کا نہیں ہے، بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے جو ہمیں سکھایا وہ یہ ہے کہ جس پر جتنی نمازیں قضا ہیں وہ جب تک انہیں ادا نہ کر لے بری الذمہ نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ باطل روایت ہے، موضوع روایت ہے۔ درست مسئلہ وہی ہے کہ ہم پر جتنی نمازیں قضا ہیں ان تمام کو ادا کرنا یہ ضروری ہوگا، بے اس کے آدمی بری الذمہ نہیں ہوگا۔ ایک بندے سے آپ نے 1,00,000 روپے ادھار لیے، پھر آپ نے اس کو مان لیجئے 4,000 روپے دے دیا۔ 4,000 روپے دینے کے بعد کیا یہ آپ امید کر سکتے ہیں کہ باقی 96,000 آپ کے ادا ہو گئے؟ یہ تو امید نہیں کر سکتے نا، وہ 96 کیا ہیں، باقی ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہاں، جس نے آپ کو قرضہ دیا تھا وہ معاف کر دے تو الگ بات ہے، لیکن خالی 4 دے کر کے آپ یہ امید کر سکتے ہیں کہ وہ 96 بھی ادا ہو گئے؟ نہیں ادا ہوئے۔ تو ایسے ہی جس رب کی نمازیں قضا کی ہیں، جتنی قضا کی ہیں ادا تو ان سب کو کرنا پڑے گا نا۔ اب یہ اس کا کرم ہے کہ وہ چاہے تو معاف کر دے، لیکن اس کی آپ کو کیا پتا ہے کہ اس نے معاف کیا کہ نہیں کیا؟
تو آپ مکلف کس کے ہیں کہ آپ ادا کریں، اور اس کے لیے آدمی کو وقت سیٹ کرنا چاہیے، اور وقت سیٹ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ 5 وقتہ نمازوں کے ساتھ اگر ہم اسے معمول بنا لیں، ہم فجر پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، 1 دن کی 2 رکعت فجر کی قضا ادا کر لیجئے، ظہر پڑھنے آپ آئے، 1 دن کی 4 رکعت ظہر کی قضا ادا کر لیجئے، عصر کے لیے آئے، 1 دن کی 4 رکعت عصر کی قضا ادا کر لیں۔ ایسے روزانہ کی وقتی نماز بھی ہو جاتی ہے، 1 دن کی قضا نماز بھی ادا۔ اس طرح سے اگر آدمی کے ذمے 2 سال کی قضا نمازیں ہوں اور یوں پابندی کر لے تو کوئی زائد وقت نہیں لگتا، اور 2 سال میں اس کی 2 سال کی نمازیں جو ادا ہیں وہ بھی ہو رہی ہیں، جو قضا ہیں وہ بھی ادا ہو جا رہی ہیں۔ تو ہمیں اپنا ذہن بنانا پڑے گا کہ جو ہمارے ذمے پر قضا ہیں اسے ادا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قضا کے جرم سے محفوظ رکھے اور صحیح طور پر ادا کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔